سو شخص جھانکے گا تو اس کو واسطے جہنم میں دیکھے گا کہ خدا کے قسم تو مجھ کو تباہی کرنے کو تھا، اور اگر میرا رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوذہ لوگوں میں ہوتا۔ کیا ہم بجز پہلے بار کے مر چکنے کے اب نہیں مریں گے؟ میں پہلے بار دنیا میں مر گئے تھے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گا اور نہ ہم کو عذاب ہوگا۔ اس طریقے سے کیا ہم پہلے بار کے مر چکنے کے اب نہیں مریں گے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا۔ یہ بے شک بڑی کامیابی ہے، یعنی جنتی آدمی اس طریقے سے خوشیاں کریں گے۔ جہنمی آدمیوں کو بھی دیکھو، اگر اس نے کہیں کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے گناہ کے بدولت اور اس نے جہنم کا سزا پا کر اس کلمے کے بدولت اس کو جنت میں آئے گا، تو اس کا پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے۔ جنت میں آنے کے باوجود بھی اس کا دل میں خوش نہیں رہے گی، کیونکہ جنتی آدمی کبھی بھی خوشی رہیں گے اور کبھی ہمیشہ جوانی میں رہیں گے، اور یہ جہنم سے نکل کے آ گئے وہ تھوڑا سا دل میں خفقیف ہوگی کہ ہم گنہگار ہیں، ہم کو اللہ نے معاف کر کے جنت میں لایا۔ اس کا چہرے پہ اس کا نشانی لکھا ہوگا کہ یہ جہنمی آدمی ہے، اللہ سے ان کو معاف کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے آیا۔ ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کون سا کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے؟ جنت کے لیے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھنا چاہیے، یعنی اطیع اللہ اطیع الرسول کی راہ پر چلنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے حکام کو ماننا چاہیے۔ ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ دعوت بہتر ہے، دعوت مطلب کیا ہے؟ کیا بلانا یا زخم کا درخت میں کہ جیسا دعوت دیتے دنیا میں، ہم آج کل فلانا گھر میں شادی ہے، فلانا گھر میں وہ ہے، فلانا یہ گھر میں یہ ہے، تمہارے گھر میں کھانے کے لیے بتایا، ان کے گھر میں کھانے کے لیے آ جاؤ۔ یہ اس طریقے سے جہنمی آدمیوں کو دعوت دیں گے۔ بھلا یہ دعوت بہتر ہے؟ دیکھو، یا زخم کا درخت نہیں، جنت کا دعوت بہتر ہے یا جنتی آدمیوں کو جنت کا دعوت اور جہنم میں آدمی کو زخم کا درخت کا دعوت دیں گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا معنی کس طریقے سے بتلا دیا۔ جنتی آدمیوں کو جنت کا دعوت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ مچھلی کے کلیجے کا گوشت جنتی آدمیوں کو مہمان طور پر کھلایا جائے گا، اور جہنمی آدمیوں کو مہمان طور پر زخم کا درخت کھانے کو دے گا۔ اور دو درخت کا حال کیا ہے؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے موضوع امتحان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے موضوع امتحان بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو قعر دوزخ میں سے نکلتا ہے، دوزخ سے نیچے کے گڑھے میں سے نکلتا ہے، اوپر کو آتا ہے، یعنی 7 طبقے ہیں جہنم کے، اس 7 طبقے سے نیچے سے اوپر کا آتا ہے وہ جھاڑ، اس کا پھل اس کو کھانے کو لیے ملے گا۔ تب اس کے پھل ایسے ہے جیسا سانپ کا پھن، جیسا سانپ پھن کھولتا ہے تو کس طریقے سے وہ کھولتا ہے، تو ہاتھ چوڑا کریں گے تو معلوم پڑ جائے گا، اس طریقے سے پھن کھول دیتا ہے۔ اس طریقے سے اس درخت کا پھل ہوں گے، تو وہ لوگ اسے کھائیں گے اور اسے پیٹ بھریں گے۔ وہ کھائیں گا تو بالکل مزہ بھی نہیں ہوگا اور گلے سے اترے گا بھی نہیں، اور گلے سے اتر بھی گیا تو پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا گرم پانی کھولتا ہے، جیسا گلے میں لٹک گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا پانی دے گا، بالکل گندی پانی ان کو دے گا جہنمی آدمیوں کو۔ پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ میں ملا کر دیا جائے گا۔ ابھی میں نے بولا، پھر وہ زخم کا پھل کو کھائے گا، وہ گلے میں اٹک جائے گا، تو وہ اٹکا ہوا چیز کو پیٹ میں پہنچانے کے لیے وہ پانی مانگے گا، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ میں ملا کر دیا جائے گا، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ پھر آخر ٹھکانہ ان کا دوزخی کا طرف ہوگا، آخری ٹھکانہ ان مجرموں کا، ان کافروں کا، ان شرکوں کا
ठिकाना दोजख होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को गुमराही की हालत में पाया था, अपने बड़ों को उन्होंने गुमराही के से पाला था। उन्होंने ज़मीन में चले फिरे नहीं, देखे नहीं कि अल्लाह के नाफरमानी करने वालों को क्या सज़ा मिलता है। क्या हमारे बाप दादा शिरक करते तो क्या हम भी शिरक करेंगे? उन लोगों को किताबों में पढ़ना चाहिए, अपने मज़हब की किताब में पढ़ना चाहिए, जो ईसाई को पढ़ना चाहिए और कुरान को भी पढ़ना चाहिए। हम मुसलमान कुरान को भी पढ़ना चाहिए, बाकी किताबों को पढ़ना चाहिए, ताकि मालूम हो जाए कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। ये कुरान हक़ है, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। बाकी जितने भी किताबें दुनिया में आए सब को इंसानों ने तब्दीली करके लोगों को गुमराह कर दिया। ये ऐसा कुरान है, इसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया, इसका हिफाजत भी अल्लाह ही करेंगे, और ये बिल्कुल बदला हुआ नहीं है कुरान। इसके अंदर का एक हरफ भी बदल देंगे, एक नुतबा भी निकाल देंगे, उसका मानी अलग हो जाएगा। तो तभी हर आदमी को मालूम हो जाएगा कि ये मानी बिल्कुल सही नहीं, यहाँ पर गलती हो गया है, ये छिपने से लिखने में कोई गलती हो गया है। यानी जैसा खुदा है, खुदा का मानी क्या है? ख्वाब। ख्वाब के ऊपर का जो नुतबा है, नुक्ता, उसको नीचे रख देंगे ऊपर का निकाल के, तो क्या हो जाएगा? जुदा मानी मन हो गया। कुरान का इस तरीके से माली है, अल्लाह ने इस तरीके से कुरान का माली को बना के रख दिया है, इसको कोई बदला नहीं सकता है क़यामत तक के लिए। अल्लाह हम सब को जानने की और आमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।